السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ آخر کار رمضان المبارک میں شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں برائیوں پہ بھڑکاتی ہے، جو برا کام کرنے کے لیے بھڑکاتا ہے کہ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو۔ اگر شیطان پہلے تو کہتے ہیں لوگ عام دنوں میں کہ شیطان بھڑکا رہا ہے، قرآن مت پڑھو اور دینی کاموں میں زیادہ بھڑکاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں تو شیطان قبض کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ تو آخر وہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے اس بات کے لیے کہ آپ نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، یہ سب زکوٰۃ مت دو، فطرہ مت، یہ سب کون سی چیز بھڑکاتی ہے، اس چیز کو جانیں گے۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پرانے ہیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں تاکہ ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہوتے رہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آخر کار شیطان جو ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے تو ہمیں کون سی چیز بھڑکاتی ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا ایک نفس نام کی چیز، ٹھیک ہے؟ وہی نفس جو ہے وہ ہم کو بھڑکاتا ہے اس بات کے لیے کہ نماز مت پڑھو، روزہ نہ رکھو۔ میری عادت لے لیجیے عام بھاشا میں، جو یہ کہتا ہے کہ ارے کیا نماز کیا پڑھنا، ہاں وہ نفس ہے۔ تو وہ نفس کون سا نفس ہے؟ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ہم آج جانیں گے نفس ہے کیا اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا سارے نفس خراب ہیں؟ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ سارے نفس خراب ہیں۔ تو ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک ہم پڑھے ہیں، صرف ایک نفس جو نفس امارہ ہے وہ لوگوں کو برائی کی طرف بھڑکاتا ہے۔ جو نفس امارہ ہے، آج کا ہمارا جو سوال ہے کہ رمضان المبارک میں آخر شیطان قید کر لیا جاتا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں بھڑکاتا ہے نماز نہیں پڑھنے کے لیے، روزہ نہیں رکھنے کے لیے؟ تو وہ نفس ہے، اور نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اور نفس امارہ جو ہے وہی لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ نماز مت پڑھو، روزہ نہیں رکھو۔ یہی جو نفس ہے وہی بھڑکاتا ہے آپ کو ورغلاتا ہے، آپ کو بھٹکاتا ہے راستوں سے۔ کیا نماز پڑھنا، کیا روزہ رکھنا، وہی نفس آپ کو بھڑکاتا ہے۔ اور عام دنوں میں بھی نفس امارہ ہی آپ کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو لڑا دو، یہ نفس کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ تو جان لیے کہ نفس امارہ بھڑکاتا ہے۔ کیا سارے نفس جو نفس لوامہ ہیں، نفس مطمئنہ ہے، وہ سارے نفس خراب ہیں؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو ہم جانیں گے کہ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں اور نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہمیں نفس رمضان المبارک میں بھڑکاتا ہے، اور نفس میں بھی نفس امارہ بھڑکاتا ہے۔ تو نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ تو نفس لوامہ کہتے ہیں کہ نفس لوامہ وہ چیز ہے جیسے آپ نے کسی گناہ کو کیا، غلطی ہوتی ہے، انسان تو غلطیوں کا مرکب ہے، تو غلطیاں تو ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے چوری کر لیا یا جوا کھیل لیا، مثال میں دے رہا ہوں، اس کو یہ نہیں لیجیے گا، تو ہم نے یہ کر لیا۔ اب جب کر لیا اور کرنے کے بعد جو افسوس ہوتا ہے، جو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم کو جوا نہیں کھیلنا چاہیے تھا، ہم کو فلاں چیز جو غلط چیز ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جو افسوس آتا ہے اسی کو ہم عام بھاشا میں
جو کہتے ہیں کہ افسوس کرنا، اسی کو ہم کہیں گے نفس لوامہ. یہ نفس میڈیم والا ہے، یعنی یہ نارمل ہے، یہ ہر کوئی میں ہونا چاہیے. ہوتا تو ہر کوئی ہے، لیکن کسی کا گناہ کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ یہ نفس لوامہ بھی ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے. تو نفس لوامہ ہے تو آپ ٹھیک ٹھاک ہے، کم سے کم اتنا تو ہے، توبہ استغفار تو کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، گناہ تو کر رہے ہیں لیکن توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں. اور ایک نفس ہے نفس مطمئنہ. کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. جب نفس مطمئنہ آ جاتا ہے نا تو لوگ صوفی با صفا اولیاء کرام وغیرہ ذالک بن جاتا ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہے نا؟ وہی ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ جب آ جائے گا تو آپ گناہوں سے دور رہنا چالو کر دیں گے. آپ اللہ کے ذکر میں، اللہ و رسول کے ذکر میں لگے رہیے گا. آپ اللہ و رسول کی ذکر کرتے رہیے گا اور اللہ کے حمد و ثنا میں آپ مشغول رہیے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پاگل ہو جائیے گا. ٹھیک ہے؟ تو اسی کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا، میں نے عام بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی ہارڈ ورڈ کا یوز نہیں کیا، ہارڈ لفظ کا یوز نہیں کیا ہے. آپ میرے کو امید ہے کہ آپ ضرور اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ کون چیز ہمیں رمضان المبارک میں بھڑکاتی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں رمضان المبارک میں بھڑکاتی ہے. وہ نفس امارہ ہے جو ہمیں بھڑکاتی ہے. یہ قید نہیں کیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں شیطان صرف قید کر لیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں میرے چینل کو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اسی طرح آپ لائک اینڈ شیئر ضرور کریں دوستوں تک تاکہ ہمارا ویڈیوز چلتے رہیں، اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.